بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائدین تحریک منہاج القرآن، پاکستان کے اندر اور پاکستان کی باہر سے تنظیمات سے تعلق رکھنے والے ہمارے ذمہ داران، عہدیداران، رفقاء، وابستگان اور معزز معتکفین و معتکفات، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم لوگ اعتکاف کے ان مبارک ایام کی عنوان جس کا سیریز کے لیے انتخاب کیا گیا، اس عنوان سے متعلق چوتھی نشست میں جمع ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا یوں جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ کل تیسری نشست میں ہم لوگوں نے تذکرہ کیا تھا کہ راہ سلوک پر پہلا قدم اٹھانے کے بعد اس راہ پر وہ سٹیشنز جو ناگزیر ہیں، جو کسی بھی سالک کی زندگی میں آیا کرتے ہیں، ان میں سے 3 اسٹیشنز کا، جن کے لیے لفظ ہم نے ٹول پلازا یا ناکہ استعمال کیا تھا، ان کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور باقی آنے والے اس سفر پر کچھ ٹول پلازاز اور ناکوں کا ذکر کریں گے، تاکہ ہم اس راہ سلوک کو اللہ کی مدد اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توفیق سے بہتر انداز میں سمجھ پائیں اور اپنی زندگی کو اس راہ پر صحیح معنوں میں گامزن کرنے کے قابل ہو سکے۔ حاضرین محترم، تیسری منزل جس کو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا وہ خشوع و خضوع تھی۔ اس کے بعد چوتھا اسٹیشن، 4تھ اسٹیشن جو اس راہ پر عموماً آیا کرتا ہے، اسے زہد کہتے ہیں۔ جب خشوع و خضوع کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر سالک کو اللہ رب العزت زہد کی خیرات عطا فرماتا ہے، اور زہد بھی کئی مدارج میں ہے، تو ہر صاحب حال کو اپنے درجے کے مطابق زہد نصیب ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص صاحب زہد ہے یا زاہد ہے، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ہر شخص ایک ہی درجے کا زاہد ہے۔ یعنی صاحب زہد ہونے میں مدارج کا فرق ہے، کوئی کسی درجے کا زاہد ہوتا ہے، کوئی اس سے بلند درجے کا زاہد ہوتا ہے، کوئی اس سے بلند درجے کا زاہد ہوتا ہے۔ تو اپنے اپنے مقام و مرتبے کے مطابق اللہ پاک زہد کی دولت سے نوازتا ہے۔ یہ زہد جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ جو اللہ کے دیے میں بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اس کو عرفاء نے، صوفیاء نے زہد کی تعریف کے طور پر قرآن مجید سے لیا۔ اب اس زہد کی تفصیلات پر بات کرتے ہیں کہ زہد کی اگر لفظی معنی و مطالب کی طرف جایا جائے تو زہد سے مراد کسی شے کا ترک کر دینا زہد کہلاتا ہے، یعنی کسی شے کو چھوڑ دینا زہد کہلاتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر زہد یہ تو سمجھ آ گیا کہ عام انداز میں کہ زہد سے مراد کسی شے کو چھوڑ دینا ہے، لیکن نیکوکار لوگوں کے لیے، متقین کے لیے، خواص کے لیے، اہل اللہ کے لیے زہد کیا ہے؟ زہد متقین کے لیے، اب یہ حصہ غور سے سنیے، زہد متقین کے لیے بلندی درجات کا باعث ہے۔ زہد متقین کے لیے بلندی درجات کا باعث ہے، مگر خواص کے لیے ضرورت ہے۔ متقین کے لیے بلندی درجات کی وجہ بنتا ہے، یعنی اگر زہد اختیار کر لیں شریعت کی پاسداری کے ساتھ ساتھ، اگر صاحب زہد ہو جائیں تو درجات بلند ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ پاک نے کسی کو خواص کی جماعت میں داخل کر دیا ہو تو اس کے لیے زہد لازمی ہو جاتا ہے، زہد ناگزیر ہے۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ پاک اپنا عارف کر لے اور عرفاء میں شامل کر لے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ زہد ان کی پناہ گاہ ہے۔ خواص کے لیے ضروری تھا اور عارفوں کی پناہ گاہ ہے، یعنی زہد عارفوں کی 4 دیواری ہے۔
زہد عارفوں کے سر پر چھت ہے، زہد عارفوں کا بیٹھنا اٹھنا ٹھکانہ ہے، اور زہد نہ ہو تو جیسے گھر بار اور چھت نہ ہو تو موسم سخت ہوتا ہے، کبھی گرم ہوتا ہے، کبھی سرد ہوتا ہے، تو حیات بچ نہیں سکتی۔ اسی طرح عارفوں کی زندگی بھی زہد سے جڑی ہوتی ہے، اگر اس میں سے زہد نکل جائے تو عارفوں کی عارفانہ حیات باقی نہیں رہتی۔ تو یہ زہد کی اہمیت متقین، خواص اہل اللہ اور پھر عرفاء کے نزدیک ہوا کرتی ہے۔ پھر اس کو بھی کئی مدارج میں سمجھا جا سکتا ہے۔ زہد کا پہلا درجہ یہ ہے جو نیکوکار عابد متقین لوگوں کی زندگی میں، کیونکہ جو عام انسان ہے وہ تو زہد اختیار ہی نہیں کرتا نا۔ سب سے پہلا درجہ کوئی اختیار کرے گا تو وہ متقی ہوگا، مومنین میں اس کا شمار ہوگا۔ تو وہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ حرام سے بچنے کے بعد ایسے امور سے بھی اجتناب کرتے ہیں جن میں شبہ ہو، یعنی جن کے بارے میں واضح نہ ہو کہ کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے، ایسے شبہات اور شبہ والی چیزوں سے بھی اجتناب کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ زاہد ہوتے ہیں، یعنی متقین میں وہ زاہد ہے جو شبہات والی اشیاء سے بھی دور رہے۔ ہم کئی بار سوالات کے نتیجے میں، مفتی حضرات سے فتاویٰ پوچھنے کے نتیجے میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی سے رسک لے لیتے ہیں۔ جو زاہد ہوتا ہے وہ رسک نہیں لیتا، دین کے امور میں کم از کم رسک نہیں لیتا۔ ایسی شے جس میں شبہ بھی ہو اس سے بھی دور ہٹ جاتا ہے، تاکہ اس کا دین اور دین سے متعلق معاملات خراب نہ ہو۔ اسی طرح اسی شبہات کے حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حرام سے تو بچتے ہی تھے، آپ فرماتے ہیں بیشتر چیزیں زندگی کی ایسی چھوڑ دیتے تھے جس کے اوپر حرام و حلال کا مسئلہ سمجھ نہ آتا، صرف اس اندیشے سے کہ کہیں حرام نہ ہو، اس پر کلیئرٹی سے فتویٰ نہ بھی ملتا، صرف اس خدشے سے کہ کہیں اللہ پاک کی نافرمانی میں شمار نہ ہو جائے، تو کئی حلال چیزیں بھی اس شبے میں ترک کر دیتے تھے۔ تو یہ زاہد کرتا ہے، حلال چیزوں کا ترک بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہوئے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح پھر دوسری شے جو ایک متقی زاہد کرتا ہے، بڑی خاص بات ہے، عموماً عوام الناس اس مسئلے میں پھنسی رہتی ہے۔ جو زاہد ہوتا ہے نا، متقی زاہد، وہ الزامات کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ عام انسان کی زندگی الزامات کے خوف میں چھپی رہتی ہے، اس سے خوف زدہ رہتی ہے، وہ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ اب اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہر کام کرتا ہے، وہ اس سے بے نیاز ہوتا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کوئی اس پر فتویٰ کیسا لگاتا ہے، کوئی اسے گالی کیا دیتا ہے، بس وہ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے جو کام اسے کرنا ہے۔ اور ہم تو لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اہل محلہ کیا کہیں گے، لوگوں میں ایسی ہوا چل پڑی ہے کسی ایک سمت کی، کسی ایک مزاج کی، کسی ایک خاص انداز کی، اگر ہم نے ساتھ نہ دیا تو اہل محلہ کیا کہیں گے، جن میں اٹھنا بیٹھنا ہے ہم نے ساتھ نہ دیا تو وہ کیا کہیں گے، ہمارے سوشل سرکلز کا کیا ہوگا۔ وہ اس سے بے نیاز ہوتا ہے جو زاہد ہوتا ہے، جو صاحب زہد ہوتا ہے، وہ صرف اللہ پاک کیا سوچتا ہے بس اس کی پرواہ کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا سوچا جاتا ہے اس کے بارے میں بس اس کی پرواہ کیا کرتا ہے۔ تیسری شے جو زاہد ہوتا ہے وہ اپنی کمیاں، ایک اور مسئلہ جو عوام کے ساتھ درپیش رہتا ہے نا، سب سے زیادہ انسان جس سے خوف زدہ رہتا ہے، کہیں میری کمیاں لوگوں پر آشکار نہ ہو جائیں، میرے گناہ لوگوں پر آشکار نہ ہو جائیں، میری ذات اور شخصیت کی کمزوریاں لوگوں پر آشکار نہ ہو جائیں۔ پھر ان کمیوں کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ زندگی میں بولتا ہے، 1000 غلط کام ان کمیوں کو چھپانے کے لیے انسان کرتا ہے، کیونکہ اس کی ذات میں
وہ نامکمل ہے اور ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، لیکن ایک جھوٹ کا لبادہ انسان اپنے اوپر اوڑے رکھتا ہے اور اس لبادے کو برقرار رکھنے کے لیے 1000 غلط کام کرتا ہے۔ تو پھر جب کوئی متقی زاہد ہو جاتا ہے اس کے دل سے یہ خوف بھی نکل جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب میری کمی ہے تو ہے، میری شخصیت میں کوئی کمی ہے تو ہے، اس سے وہ بے پرواہ اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اب وہ گھبراتا نہیں ہے کہ میری ذات کی کوئی کمی لوگوں پر عیاں ہو بھی جائے تو اسے فرق نہیں پڑتا، اسے صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ کہیں اس کے حضور نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں میرا مولا ناراض نہ ہو جائے، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے روٹھ نہ جائیں، کہیں حضور مجھ سے منہ نہ پھیر لیں۔ اب اسے صرف یہی نسبتیں میٹر کرتی ہیں، لوگ اس کی کمی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اب وہ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا پیغام ہے لوگوں؟ بے نیاز ہو جاؤ، جیسے اندر سے ہو ویسے باہر ہو جاؤ، اپنی کمیوں پہ جھوٹ کے لبادے نہ اپنایا کرو، جیسے ہو اس کو مانو اور ان کا یا علاج کر لو، اور اگر اس کا علاج اختیار میں نہیں ہے اور وہ اللہ کے حضور نافرمانی بھی شمار نہیں ہوتا تو شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی کمی اللہ کے حضور گناہ بھی نہیں ہے اور آپ کی ذات میں ایسی کمی ہے جس پر آپ کا اختیار بھی نہیں ہے تو شرمانے کی حاجت کیا ہے؟ جھوٹ کا لبادہ اپنانے کی حاجت کیا ہے؟ پھر انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہاں، حیا، شرم، ندامت اس پہ کرے جس میں خدا کی نافرمانی ہو، اس پہ کرے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی ناراضگی ہو، جس میں شریعت کے احکام کی نافرمانی پائی جاتی ہو، اس پہ نادم ہو۔ جو جسم میں کمی ہے، کسی کی زبان میں کمی ہے، کسی کی سمجھ میں کمی ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ پاک نے ایسا ہی بنایا ہے، تو انسان اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ایسی جھجک اور خوف دل سے نکال دیتا ہے۔ تو زاہد ایسے ہو جاتے ہیں۔ تیسری بڑی خاص بات، زاہد لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو متقی زاہد ہو جاتے ہیں وہ چالاک لوگوں کی صحبت چھوڑ دیتے ہیں۔ صوفیاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ چالاک لوگوں کی صحبت انہیں بھاتی نہیں ہے۔ ہم لوگ چالاک لوگوں کی صحبت میں بھاگے بھاگے جاتے ہیں، ان کی ہمیں چالاکیاں پسند آتی ہیں، ان کی ہمیں تیزیاں پسند آتی ہیں، ان کی تیزیوں چالاکیوں کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، جبکہ جو زاہد ہو جاتا ہے اس کو کسی کی چالاکی اس کی دنیا کے کام آنی ہے، اس کو دنیا سے کیا سروکار؟ وہ تو دنیا میں اتنا کماتا ہے، اتنے اسباب سے جیتا ہے کہ دنیا کا وقت گزر جائے۔ تو چالاک لوگوں کی صحبت چھوڑ دیتا ہے زاہد، یہ ایک اور نشانی ہے۔ تو اپنی صحبت میں اپنی دیکھا کریں کہ کہاں بیٹھتے اٹھتے ہیں، اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک نے زہد کی نعمت عطا فرمائی ہے یا نہیں عطا فرمائی۔ اسی طرح پھر دوسرا درجہ جو اللہ پاک متقین سے آگے بڑھ کر خواص کو عطا فرماتا ہے، تو خواص کا زہد کیا ہوتا ہے؟ حاضرین گرامی، خواص کا زہد یہ ہوتا ہے، یعنی پہلی لیول کے امور تو زندگی میں آ ہی جاتے ہیں، اس کے بعد زندگی گزارنے جتنی ضرورت کے سوا باقی ہر شے زندگی سے ترک کر دیتے ہیں۔ یعنی زندگی گزارنے کے لیے جتنی حاجت ہے، عزت سے رہنے کے لیے جتنی حاجت ہے، اتنا کماتے ہیں، اتنا کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اتنا گھر بار بناتے ہیں اور باقی چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ خواص کا زہد ہوتا ہے، یہاں تک کہ وقت بھی، جتنا وقت ناگزیر ہو دنیا یا دنیا کے کاموں پہ صرف کرنا، اس کے سوا اپنا وقت بھی دنیا پر لگانا ترک کر دیتے۔ جو خواص ہے نا، خواص ایسے ہیں کہ جتنا ضروری ہو وقت دینا دنیا کے کام کو، تجارت ہے، کام ہے، رزق حلال ہے، گھر بار چلانے کے لیے اتنا وقت دیتے ہیں، اس کے سوا باقی وقت اس کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے دین کی خدمت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی ضرورت سے زائد وقت دینا بھی ترک کرنا زہد ہے، اور وہ یہ کیا کرتے ہیں۔ پھر جو ہم اضافتاً شوق و ذوق سے بازاروں میں گھومنا، بیجا لغو گفتگو کے لیے لمبی مجالس دوستوں کے ساتھ کرتے رہنا، جس میں سے کچھ حاصل نہ ہونا،
کسی کے ساتھ بیٹھنا تو کسی مقصد کے ساتھ بیٹھنا کہ آپ کی مجلس سے کوئی استفادہ کر لے، کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے، کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، اس کے سوا صرف سماعت کی لذت کے لیے بس بیٹھے رہنا. یہاں تک کہ صوفیاء کے مزارات پر بھی بے جا بیٹھے رہنا گھنٹوں گھنٹوں، اور اپنے رزق حلال کمانے کے کام کو چھوڑ کر، اپنے فرائض کو چھوڑ کر، بیوی بچے کے حقوق کو چھوڑ کر، اپنی ملازمتوں کو چھوڑ کر، اپنی جاب کی رسپانسبلٹیز کو چھوڑ کر. یعنی آپ جاب آورز میں، آپ کے جاب آورز ہیں، اور آپ جا کر ظہر کی نماز کی بریک آپ کو جاب سے ملتی ہے، آپ جا کے 1 گھنٹہ وہاں گزار دیتے ہیں. اب یہ زاہد کا کام نہیں ہے، یہ زیادتی ہے، بلکہ آپ مال حرام کما رہے ہیں. اب مالک تو پوچھے گا، اسے آپ کہہ دیں گے مجھے نماز سے روکتے ہو. بھائی نماز تو 10 منٹ کی ہے، نماز 15 منٹ کی ہے، تم مجھے اللہ کے ذکر سے روکتے ہو. اللہ کا ذکر پھر اس دکان کے مالک کے خرچے پر کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے تو پھر انسان اپنے خرچے پر کرے. جب اس کی نوکری کا وقت ہے، جس کے لیے تنخواہ ملتی ہے، تو پھر حلال تنخواہ تب کرو گے کہ اس کا ایک ایک لمحہ صحیح انداز میں گزارو. زاہد ایسے کرتے ہیں، وہ وقت ضائع نہیں کرتے بے جا امور کے اندر. ہمارے ہاں دیندار طبقے کے اندر یہ کثرت سے رواج پایا جاتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں جا کر کام چھوڑ کر مزارات پر بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے. حاضری سلام تو 5 منٹ کا ہے، بہت تو 10 منٹ کا ہے. اللہ والے کی بارگاہ میں سلام عرض کر لیا، توجہ کے لیے درخواست کر دی، اپنی کسی حاجت روائی کے لیے دعا کر دی، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر اللہ پاک کا قرآن میں کیا حکم ہے کہ نماز کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو. جب نماز ادا کر چکو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو. یہ اللہ پاک کا دستور ہے. تو زاہد اپنی زندگی کو ایسے بنا لیتا ہے، بے جا وقت کا ضیاع پھر نہیں کیا کرتے. اسی طرح جب عرفاء کے درجے پر زہد نصیب ہوتا ہے تو یہ جو زندگی میں بے چینیاں ہوتی ہیں نا، 100 طرح کی انگزائٹیز ہوتی ہیں، پریشانیوں کے نتیجے میں انسان بے قرار رہتا ہے، قلبی سکون میسر نہیں آتا، بے سکونی کی کیفیات رہتی ہیں، یہ بھی چلا جاتا ہے. یعنی یہ اس درجے پر اللہ پاک زہد کے نتیجے میں اس سے بے چینیاں اور بے سکونیاں لے لیتا ہے. پھر اس کے زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، اسے قرار نصیب ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر جب عرفاء کے درجے پر زہد پہنچتا ہے، عشاق کے درجے پر زہد پہنچتا ہے، اولیاء کاملین کے درجے پر جب زہد پہنچتا ہے تو انہیں پھر وہ زہد نصیب ہوتا ہے جس زہد کے تذکرے ہم حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں کرتے ہیں. یعنی پھر اس درجے کے اوپر انسان ترک کرنے کے خیال کو بھی ترک کر دیتا ہے. یہ عجیب زہد ہے، اس لیے کسی کو یہ درجہ نصیب ہو تو سمجھے، خواص تک بھی بات سمجھ آ جائے تو کافی ہے. لیکن عارفوں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر ترک کرنے کے خیال کو بھی ترک کر دیتے ہیں. ان کو فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ ترک کرنے کا خیال بھی ان کے نفس کی وجہ سے ہے، تو وہ اسے ترک کر دیتے ہیں. باقی بے نیازی تو زندگی میں ہوتی ہی ہے، اس لیے پھر ان کا رہن سہن ایک ہو جاتا ہے. یعنی اگر ان کے پاس مال ہو تب بھی ان کے نفس پہ اثر انداز نہیں کرتا، ان کے پاس مال نہ ہو تب بھی اثر انداز نہیں کرتا. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح 70,000 دینار کی بھلے دستار پہن کر بازار میں نکل آئیں تو بھی نفس کو کچھ نہیں کہتی، اور کبھی کوئی مانگے تو ایک لمحہ نہ لگے 70,000 کی دستار اس کی جھولی میں ڈال دیں اور خالی سر لوٹ جائیں، اور پھر بھی دل کی کیفیت جوں کی توں ہو. تو یہ زہد غوثیت ہے. عام آدمی اس کو ٹرائی نہیں کر سکتا، وہ اسے نفس کا دھوکہ ہوگا. عام آدمی کہے گا نا مجھے مال کچھ نہیں کہتا، تو یہ نفس کا دھوکہ ہوگا. یہ اسی درجے پر جب اقطاب اور اغیاس کے درجے پر کوئی فائز ہو جائے، اہل اللہ اس درجے پر فائز ہو جائیں، ان کا نفس جو ہے وہ رادیہ اور مردیہ کے مراتب پر فائز ہو چکا ہو، تو وہ شخص کہیں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اب میں اگر آسائش کی زندگی بھی گزاروں تو فرق
نہیں پڑتا، لیکن اس سے نیچے اگر انسان ایسا دعویٰ کرے تو نفس کا دھوکہ ہوگا۔ تو انسان کو زہد اختیار کرنا چاہیے، زہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس زہد کے درجے کے اوپر جو اللہ پاک ان عرفاء کو عطا فرماتا ہے تو وہ دنیا کی ہر شے اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہر شے کے تارک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی خاطر جنت کا خیال بھی ترک کر دیتے ہیں۔ یعنی پہلے خواص کے درجے پر انہوں نے دنیا چھوڑ دی تھی، جب عارف ہو جاتے ہیں تو عارفوں کا زہد یہ ہے کہ وہ جنت بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ جنت کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ وہ سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ آپ نے بیان سن رکھا ہوگا نا، کہ ایک روز اپنے ہاتھ میں پانی کی بالٹی لے کر اور دوسرے ہاتھ میں آگ لے کر بھاگی چلی جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ اے رابعہ کہاں بھاگی چلی جاتی ہو، ایک ہاتھ میں پانی ہے دوسرے ہاتھ میں آگ ہے؟ کہنے لگیں جو مولا سے محبت کرتا ہے جنت کے شوق سے، میں آج اس آگ سے جنت جلا دوں گی، اور کوئی اپنے مولا سے ڈرتا ہے دوزخ کے خوف سے تو آج اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھا دوں گی۔ یعنی دیوانی تھی، اس ذوق اور کیفیت میں دوڑے چلے جا رہی تھی، لیکن اس میں پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ وہ پھر للہیت آ جاتی ہے، کہ وہ نہ پھر جنت کی رغبت رکھتے ہیں نہ دوزخ کا خوف رہتا ہے، خشیت الہی کا غلبہ بھی صرف خدا کے لیے رہتا ہے، اور محبت الہی کا غلبہ بھی صرف خدا کے لیے رہتا ہے۔ جنت بھی پھر مخلوق ہی لگتی ہے، دوزخ بھی مخلوق ہی لگتی ہے، جیسے باقی مخلوقات سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ان مخلوقات سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، یہ وہ چوتھی منزل تھی جس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد پھر پانچواں سٹیشن اس راہ پر جو میسر آتا ہے، اس سٹیشن کو کہتے ہیں ورا، الورا، پرہیزگاری۔ پھر یہ پانچواں سٹیشن نصیب ہوتا ہے زہد کے بعد، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور اپنے ظاہر و باطن کے لباس پہلے کی طرح ہمیشہ پاک رکھیں۔ اپنے ظاہر و باطن کے لباس پہلے کی طرح ہمیشہ پاک رکھیں۔ یہ وہ پانچویں منزل ہے جو اس راہ پر میسر آتی ہے۔ حاضرین گرامی، اب ورا کیا ہے؟ ورا زہد سے اگلا درجہ ہے۔ ورا زہد سے اگلا درجہ ہوا کرتا ہے۔ اس میں پہلے انسان حرام کا ترک کر دیتا تھا اور شبہات والی چیزوں سے اجتناب شروع کرتا تھا۔ اب ورا کے درجے پر شبہات والی چیزوں سے بھی کلیتاً کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، یعنی اس کے اندر شدت آ جاتی ہے۔ اور اس ورا کے لیے کہا جاتا ہے کہ زہد کے راستے کے متقین کی آخری منزل ورا ہے۔ زہد کے راستے کے متقین کی آخری منزل ورا ہے، جبکہ اولیاء صالحین کے سفر کی پہلی منزل ورا ہے۔ متقین کے راستے کی آخری منزل ورا ہے، اور اس سے آگے اولیاء اللہ صالحین کی جماعت میں جب کوئی شامل کر دیا جائے تو ان کے راستے کی پہلی منزل یوں محتاط ہو جانا، احتیاط کرنے والا ہو جانا، اور ورا اختیار کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اس ورا کے ذریعے وہ اپنی ذات کا تحفظ کرتے ہیں، اپنے اعمال کا تحفظ کرتے ہیں، اپنے ایمان کا تحفظ کرتے ہیں، اور ان فیوزات و برکات کا تحفظ کرتے ہیں جو ان کو ان کے درجے پر اللہ کے حضور سے میسر آتی ہے۔ پھر جب ان کی ورا دوسرے درجے میں پہنچتی ہے تو یہ وہ درجہ ہوتا ہے، جیسے دنیا کے امور میں نے پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا، دنیا کے امور میں ہم لوگ رسک ٹیکنگ کہتے ہیں نا، جیسے عموماً یہ کہا جاتا ہے جہاں رسک زیادہ وہاں منافع زیادہ، کاروباری زبان میں کہتے ہیں نا کہ جہاں رسک زیادہ وہاں منافع زیادہ۔ اللہ کے دین کے کاموں میں ایسا نہیں ہے، یہاں پر جتنی احتیاط زیادہ اتنا درجہ زیادہ۔
جتنا کوئی محتاط زیادہ اتنا درجہ زیادہ، یعنی دین کے اندر رسک ٹیکرز پسند نہیں کیے جاتے۔ میرے ساتھ ذرا جملہ دہرائیں، دین کے معاملات میں رسک ٹیکرز پسند نہیں کیے جاتے۔ رسک ٹیکر کون ہوتا ہے؟ جو دین کی حدود کے ساتھ کھیلتا ہو اور تھوڑا سا بے نیازی برتتا ہو کہ کوئی نہیں، حرام تو نہیں ہے نا، وہ حرام کے قریب قریب سے ہو کے آ جاتا ہو، یعنی ان گلی محلوں میں گھومتا پھرتا ہو جن کی دیوار کی دوسری جانب حرام ہو، یعنی اتنے قریب قریب ان حدود میں جاتا ہو، تو اس کو رسک ٹیکر کہتے ہیں۔ کبھی وہاں سے برائی کی ہوا چلے تو بآسانی اس میں مبتلا ہو جائے۔ تو جو زاہد ہوتے ہیں بلند درجے کے اور جو ورا والے ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی جگہ کے قریب بھی نہیں جاتے، ایسی صحبت کے قریب بھی نہیں جاتے، اپنے ایمان کو کبھی وہ خطرے میں نہیں ڈالتے، اپنے ایمان کو، اپنی عبادات کو، اپنی کیفیات کو، اپنی نسبتوں کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالتے۔ یعنی مثال کے طور پر ہمیں پتہ ہے کسی شخص کا کہ وہ بے ایمانی کی باتیں کرتا ہے، بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، وہ دین سے بیزاری کی باتیں کرتا ہے، وہ خدا پر عجیب عجیب سوال اٹھاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کسی شخص کا وہ قیادت کے بارے میں عجیب سوال کرتا ہے، وہ دین کی کیفیات کے بارے میں مشکوک و شبہات کی باتیں کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کا۔ ہم اپنے ایمان کو مضبوط سمجھ کر ہمیں کہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم جا کر اس کی صحبت میں بیٹھیں کہ بھئی ہمارے اس بیٹھنے سے اس کی اصلاح ہو جائے گی، تو جا کر صحبت میں بیٹھیں۔ اس کو رسک ٹیکر کہتے ہیں کہ یہ بندہ رسک لے رہا ہے، اگر ہوا چل پڑی اور یہ ایمان نہ بچا پڑا تو اس کا ایمان بھی غارت ہو جائے گا، اس کے ذہن میں بھی خدا کے وجود پر شکوک و شبہات آ جائیں گے، اس کے ذہن میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بے فرق آ جائے گا۔ کچھ لوگ بے نیاز ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، فلاں جماعت کی مجلس میں بیٹھ آتے ہیں، ہمیں عقیدے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم پختہ ہیں۔ کس نے آپ کو گارنٹی دی ہے پختگی کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے قدم جنت کے اندر پہنچے ہوئے کھڑے نہ دیکھ لو، اس وقت تک شیطان کی تدبیروں سے آنکھیں بند نہ کرنا جب تک اپنے آپ کو جنت میں کھڑا ہوا نہ دیکھ لو۔ اتنا بہکاتا ہے۔ تو اس لیے رسک ٹیکنگ یہ زاہدوں کا اور ورا والوں کا کام نہیں ہوتا۔ وہ ایسی جگہوں پر ہی نہیں جاتے جہاں بہکنے کا اندیشہ ہو، وہ ایسے دوست ہی نہیں اپناتے، وہاں اٹھتے بیٹھتے ہی نہیں ہیں جہاں زبان کی غلاظتیں ہوں، جہاں نگاہ کی غلاظتیں ہوں، جہاں سماعتوں کی غلاظتیں ہوں۔ اپنے ایمان کو کبھی مشقت میں نہیں ڈالتے، یہی دستور ہے۔ اپنے ایمان کو کبھی آزمائش میں نہ ڈالیں، دوبارہ دہرائیں، اپنے ایمان کو کبھی آزمائش میں نہ ڈالیں، احتیاط کی زندگی، محتاط زندگی گزارا کریں ہمیشہ۔ اور ایسے دینی امور جس کا نہ پتہ ہو اس کا چھوڑ دینا ہی بہتر۔ ہو سکتا ہے فتویٰ لینے سے گنجائش کوئی نکل ہی آئے، لیکن چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اس لیے احتیاط ورا کا حصہ ہے۔ پھر جب یہ درجہ تیسری منزل کو پاتا ہے اور ورا تیسرے درجے میں داخل ہوتی ہے تو یہ صاحب ورا لوگ وہ ہوتے ہیں جو پھر ہر شے ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر حلال حق بنتا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا میرے لیے صرف تو ہے۔ وہ ذرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا پیارا ارشاد تھا، جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا ایک غزوہ کے بعد، تو اہل مدینہ کے کچھ نوجوان لڑکے انہوں نے دیکھا کہ جو تازہ مسلمان ہوئے ہیں لوگ، ان کو حضور زیادہ عطا فرما رہے ہیں اور ہمارے حصے میں مال غنیمت کم آ رہا ہے۔ تو کچھ نوجوانوں نے کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا تقسیم ہے؟ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اس تقسیم پہ راضی نہیں ہو کہ یہ گھوڑے، اونٹ، مال، زیورات لے کر جائیں اور تم اللہ کا رسول لے کر جاؤ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس تقسیم پر راضی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ پاک نے کسی کو مال کے انبار دیے ہیں، کسی کو گھر بار دیے ہیں،
کسی کو بڑا تاجر بنایا ہے، کسی کو کیا کچھ دیا ہے، کسی کو زندگی کی آسائشیں اور آرام دیے ہیں۔ کیا ہم اس تقسیم پر راضی نہیں ہونا چاہتے کہ وہ لوگ دنیا کے مال لے جائیں، وہ دنیا کے گھر بار لے جائیں، وہ دنیا کے آرام و سکون لے جائیں، ہمیں اللہ اور اس کا رسول مل جائے، ہمیں آخرت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت مل جائے، ہمیں حضور کی محبت مل جائے، ہمیں حضور کی نظر التفات مل جائے، ہمیں حضور کی شفقت و عنایت مل جائے، ہمیں قبر میں حضور کی شناخت اور پہچان نصیب ہو جائے، اور حضور ہمیں پہچانتے ہوں اور حضور کے امتی حضور کو پہچانتے ہوں، ہمیں حضور کی توجہ مل جائے، تو یہ سودا برا ہے؟ نہیں۔ تو پھر جب کوئی تیسرے درجے پر پہنچتا ہے تو پھر وہ یہ سودا کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا تمہارے لیے، دنیا بنانے والا میرے لیے، دنیا تمہارے لیے، دنیا میں قاسم بن کے آنے والا میرے لیے۔ وہ ایسی تقسیم پہ راضی ہو جاتے ہیں اور پھر ہر شے کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنا حصہ بھی بانٹ دیتے ہیں، ہر آزمائش، ہر تکلیف، ہر تنگ دستی، ہر پریشانی، ہر بیماری کو خوشی سے سینے لگاتے ہیں، کیونکہ وہ اس تقسیم پہ راضی ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ورا والوں کی کیفیت ہو جاتی ہے، جن کو اللہ رب العزت ورا کے درجے عطا فرما دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح جب ورا سے آگے اسی راہ پر آگے چلتے ہیں تو اس راہ پر چلتے ہوئے پھر انسان کو جو منزل، جو ناکہ اور جو اسٹیشن میسر آتا ہے، اس منزل کو، جو چھٹی منزل ہے، اس منزل کو کہتے ہیں غیر اللہ سے قطع تعلقی، جس کو قرآن مجید میں تبتل کہا، وَتَبَتِّلْ عِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ، یعنی ہر شے سے کٹ کر وہاں جڑ جاؤ، ہر شے سے جدا ہو کر وہاں مل جاؤ۔ تو اللہ پاک اس چھٹی منزل پر یہ کیفیت عطا فرما دیتا ہے، اور اس کیفیت کے اوپر پھر جو اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ احتیاط تمنا، یہ احترام جنوں، یہ احتیاط تمنا، یہ احترام جنوں، کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں، یعنی بس ایسی محبت کی کیفیات میں ہر وقت گھرا رہتا ہے۔ پھر کبھی کہتا ہے آرزو حسرت تمنا مدعا کوئی نہیں، آرزو حسرت تمنا مدعا کوئی نہیں، جب سے تم ہو میرے دل میں دوسرا کوئی نہیں، جب سے تم ہو میرے دل میں دوسرا کوئی نہیں۔ ایسی کیفیات اس درجے پر انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں، اور اس منزل پر جب وہ فائز ہوتا ہے اور اس چیک پوائنٹ پر وہ پہنچتا ہے تو وہاں پر اللہ پاک اس کو کلیتاً دنیا سے ڈیٹیچمنٹ عطا کر دیتا ہے، اس کے دل کو کلیتاً قطع تعلق کر دیتا ہے دنیا کی رغبتوں سے، دنیا کی ذوق و شوق سے، دنیا کی پسندیدگی سے، دنیا سے۔ اور یہ کیفیت جو قطع تعلقی والی ہے، اس کے درجے اوپر سے ہی شروع ہوتے ہیں، یہ نیچے میسر نہیں آتے، یعنی اس کا پہلا درجہ بھی خواص کو ملتا ہے، اس سے پھر اگلا درجہ اس سے اوپر اور افاق کو نصیب ہوتا ہے، تو یعنی اس قطع تعلقی کا پہلا درجہ بھی اس سے نیچے متقین کو نصیب نہیں ہوتا، یعنی پہلی درجہ یا منزل بھی وہ ایسے اہل اللہ کو نصیب ہوتی ہیں جن کا شمار خواص میں کیا جاتا ہے۔ اب وہ پہلا درجہ کیا ہے؟ وہ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر شے سے منقطع کر لیتا ہے۔ اب ذرا سنیے کن کن اشیاء سے منقطع کرتا ہے۔ صرف دنیا کی ٹینجیبل چیزوں سے تو منقطع کر ہی لیتا ہے، اس کے علاوہ اپنی ذاتی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو جدا کر لیتا ہے، اپنے احساسات سے بھی اپنے آپ کو جدا کر لیتا ہے، دنیا کے خوف اور امید سے بھی اپنے آپ کو جدا کر لیتا ہے۔ پھر وہ شخص اس منزل پر پہنچ کر دنیا کی امید کے ہر دھاگے کو کاٹ لیتا ہے
کس شے سے؟ قناعت کی تلوار سے کاٹ دیتا ہے۔ پھر انسان اس منزل پر پہنچ کر ہر خوف کے دھاگے کو کاٹ دیتا ہے۔ کس شے سے کاٹتا ہے؟ اطاعت کی تلوار سے کاٹتا ہے۔ پھر اس منزل پر پہنچ کر دنیا کے تمام معاملات سے انسان کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ کیوں کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے؟ حقیقت کی اخبار کی وجہ سے، کہ اسے اب حقیقت کی خبر آ جاتی ہے، وہ اس دنیا میں نظر آنے والی شے کی حقیقت کو بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا مستقبل بھی دیکھتا ہے، اس کے نتائج کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ وہ پہلے اس سے باخبر ہو کے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اس پر وقت ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اسے پھر اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ تو حقیقت کی جب اخبار یعنی خبر کی جمع اخبار میسر آ جائے تو پھر وہ ان دنیا کے امور سے کنارہ کشی اختیار کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ درجہ اللہ پاک اس غیر اللہ سے قطع تعلقی کی اس منزل پر خواص کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب یہاں سے آگے بات بڑھتی ہے اور پھر اسی کا دوسرا درجہ اہل اللہ کو، صوفیاء کو نصیب ہوتا ہے، تو ذرا غور کیجئے اب ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو بڑی عجیب کیفیت ملتی ہے۔ عام انسان بہت بے پناہ خوشی کی بات ہو تو خوشی سے بھی ضرورت سے زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے، غم آ جائے تو ضرورت سے زیادہ دکھی ہو جاتا ہے۔ جب اہل اللہ کو اللہ پاک غیر اللہ سے قطع تعلقی کی دوسری منزل عطا کر دیتا ہے تو پھر ہر طرح کی ایکسائٹمنٹ بھی غیر اللہ بن جاتی ہے، پھر ہر ایکسائٹمنٹ بھی اس سے وہ کنارہ کشی اور ناتا توڑ لیتے ہیں۔ پھر بے پناہ خوشی بھی ہو جائے تو دل بہت زیادہ مچلتا نہیں ہے، بہت غم کی بات آ جائے تو جتنا جائز انسانی جسم کے مطابق جتنا غم انسان جس کا اظہار کرتا ہے اس سے زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو پھر ان کی جو ایکسٹرا ایکسائٹمنٹس ہیں یا ایکسائٹنگ جذبات ہیں ان سے بھی وہ کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور اس درجے پر اللہ پاک کی محبت کی خبریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں پر اللہ کے بندے کو خبریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ مولا تجھ سے پیار کرتا ہے، اس سے پہلے یہ خبر نہیں ملتی۔ اس درجے پر جب غیر اللہ سے کٹ جاتا ہے اور اس کی دوسری منزل پر پہنچتا ہے تو اب اسے ہواؤں میں کہیں کہیں یہ خبر سنائی دیتی ہے کہ تو اللہ کا محبوب بننے جا رہا ہے، تو اللہ کا محبوب ہونے جا رہا ہے، اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو اس درجے پر یہ خبر شروع ہو جاتی ہے آنا۔ پھر جب یہ دنیا سے قطع تعلقی تیسری منزل پر پہنچتی ہے، تیسرے درجے پر پہنچتی ہے، تو اس درجے پر انسان پھر اپنے کردار کو مضبوط کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے درجے کے اوپر جو وہ خصوصیات ایڈاپٹ کر رہا تھا، اب اس درجے کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یعنی حضور کی سنتوں کو بہت احتیاط اور ویجیلنس کے ساتھ دیکھ دیکھ کر ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا کل دھیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت مطہرہ میں فنا ہو جاتا ہے۔ اب وہ زندگی کے تمام کاموں کو انجام دیتے ہوئے غور سے دیکھتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امر میں سنت کیا ہے، یعنی اس کے لیے سنت کی اہمیت بہت اجاگر ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو تیسرا درجہ دنیا سے قطع تعلقی کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے رنگ میں رنگا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ انسان چھٹی منزل بھی عبور کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو اس سلوک کے راستے پر 7ویں چیک پوائنٹ سے گزرواتا ہے، 7ویں ناکے سے، ٹول پلازا سے گزرواتا ہے۔ یہ 7واں ناکہ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے رجا کہتے ہیں، اسے الرجا کہتے ہیں، یعنی امید کا ناکہ۔ یہ پھر 7ویں درجے پر اس راہ سلوک پر آتا ہے جس میں سے لوگ گزرتے ہیں۔ اب حاضرین گرامی ایک بڑی عجیب بات عرض کروں کہ ہے تو یہ 7ویں درجے پر منزل، اب کیونکہ جس وقت پر جو کیفیت آتی ہے اس راہ پر
ہم نے تذکرہ تو اسی وقت پر کیا اس کا، لیکن صوفیاء کرام اور اہل اللہ کے مسلک میں امید کا احساس بہت بڑی کمزوری اور نادانی تصور ہوتا ہے۔ یہ جو اولیاء کا مسلک ہے اس میں رجا اور امیدیں رکھنا یہ کمزوری شمار ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو روا کیوں رکھا گیا، اس راہ سلوک میں رکھا کیوں گیا؟ صرف اس کے ایک فائدے کی وجہ سے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ آزمائش کی، مشکلات کی، سختیوں میں یہ نرم ہوا کا جھونکا بن جاتی ہے امید، تنگی کے دور میں یہ کچھ خوشبو بن جاتی ہے، آسانی کی ہوا اور لہر کی امید بن جاتی ہے، اور پھر یہ خوف کی حالت میں انسان کو مایوسی سے نکالنے کا سبب امید بن جاتی ہے۔ نامصائب حالات کے اندر امید کی کرن انسان کو زندہ رکھنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو بس یہ جو فائدے ہیں اس کی وجہ سے صوفیاء نے اسے روا رکھا، نہیں تو اسے وہ پسند نہیں کرتے۔ امیدوں کو پالنا، امیدوں کو رکھنا صوفیاء کرام پسند نہیں کیا کرتے، لیکن کیونکہ عوام الناس کا کام امیدوں کے بغیر نہیں چلتا اس لیے ان کے لیے جائز قرار دے دیا، لیکن صوفیاء کرام اپنے ہاں کیونکہ ان کا کام امید کے بغیر چل جاتا ہے اس لیے وہ اپنے ہاں اس کے اوپر سختی برتتے ہیں۔ اب یہ جو امید ہے اس کے بھی 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ اس امید کا جو نیکوکار لوگوں کو میسر آتا ہے، ایک تو دنیا داروں کی امید ہے نا، جو دنیا کے امور میں ہے، بیماری ہے بیماری سے شفا یابی کی امید، کاروبار خراب ہے تو کاروبار کا سنبھل جانے کی امید، اولاد نہیں ہے تو اولاد کے ہو جانے کی امید، یعنی دنیا کے امور سے متعلق امید۔ اب نیکوکار لوگوں کی امید کیا ہوتی ہے؟ وہ امید ان کے سفر میں آسانی مہیا کرتی ہے، نیکوکار لوگوں کو اس سفر کو تھوڑا انجوائیبل بنا دیتی ہے، یعنی نہیں تو سفر ختم نہیں ہوتا، انسان مایوسی کا شکار ہو جائے، تو پھر ان سے وہ صبر کہ بس اگلا ہی موڑ ہے، بس اگلا ہی موڑ ہے، منزل قریب ہے، بس یہ کیفیت، یہ امید ان سے سفر طے کرواتی رہتی ہے اور ان کا سفر تھوڑا انجوائیبل ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے مشکلات اور پابندیوں کو قبول کرنا امید کے ذریعے آسان ہو جاتا ہے۔ راہ پر آنے والی مشکلات اور پابندیاں قبول کرنا متقی اور نیک لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلا درجہ تو امید اور رجا کا یہ ہے۔ پھر دوسرا درجہ جو پھر صالحین کو میسر آتا ہے، وہ لوگ جو تقویٰ کی منزلوں کے اواخر پر پہنچ جاتے ہیں، تقویٰ کی منزلوں کی بلندیوں کو عبور کر لیتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کی دوسرا درجہ رجا کا نصیب آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انہیں نیت کی خالصیت اور اعمال کی خالصیت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی رجا اور امید کے نتیجے میں نیت کی خالصیت نصیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ نیت کو خالص کرنے کے لیے ترک دنیا بھی کر رہے ہوں گے، اپنی ذاتی خواہشات کو ترک بھی کر رہے ہوں گے، نیت کو پاک صاف کرتے ہیں تو کسی امید میں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مولا مل جائے گا، ہمیں کوئی اس کی راہ مل جائے گی، اس کی محبت مل جائے گی، تو اس امید میں وہ اپنے اعمال بھی سنوارتے چلے جاتے ہیں، اپنے نیات کو خالص بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور دین کے رستے پر قائم رہتے ہیں۔ تو دوسرا درجہ رجا اور امید کا یہ بن جاتا ہے، اور پھر تیسرا درجہ جو اہل اللہ اور خواص کو نصیب ہوتا ہے، وہ امید رب سے ملاقات کی ہوتی ہے، وہ امید اس یار کے دیدار کی ہوتی ہے، وہ امید اس کے وصال کے جام پینے کی ہوتی ہے، وہ امید اس کا میٹھا میٹھا کلام اپنے کانوں سے سننے کی ہوتی ہے، اس کے انوار کا مشاہدہ اپنے دل کی آنکھوں سے کرنے کی ہوتی ہے، وہ امید اس کے حضور اس کی مجالس میں بیٹھنے کی ہوتی ہے، وہ امید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر مچلتی رعنائیوں کو دیکھنے کی ہوتی ہے، وہ امید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوزات و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی ہوتی ہے، وہ امید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اپنا نام سننے کی ہوتی ہے،
وہ امید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جواب وصول کرنے کی ہوتی ہے کہ غلام یہاں سے سلام پیش کرے، وہاں سے آقا جواب عطا فرما دے، یہاں سے غلام اپنی حاجت پیش کرے، وہاں سے حضور اپنی نگاہ سے حاجت روائی فرما دے، یہاں سے غلام قبر میں داخل ہو، وہاں سے حضور قبر میں تشریف لا کر اس غلام کے غلام ہونے کی تصدیق فرما دیں۔ تو پھر اس درجے پر ان عاشقوں کو امید مولا کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ درجہ پھر بھی خواص کا ہے، لیکن جب کوئی عارف ہو جاتا ہے جو اس کے حضور درجوں کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے، وہ لوگ ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں نے پہلے عرض کیا تھا، تشنا میں کہاں جاؤں پی کر بھی کہاں جانا۔ پھر وہ امیدیں اس لیے نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں مولا جس حال میں رکھے ویسے خوش ہے، مولا جیسے رکھے ویسے راضی ہیں، ملے نہ ملے چوکھٹ پر بٹھائے باہر بٹھائے، کبھی دیدار نہ کروائے کروا دے، جیسے رکھے۔ اپنے آپ کو تقدیر اور اپنے مولا کے ہاتھ کا کھلونا تصور کرتے ہیں، وہ گھما کر یہاں کر دے تو بھی راضی، گھما کر وہاں کر دے تو بھی راضی۔ تو یہ عارف لوگ ہیں جن کو اللہ پاک یہ درجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج آخری سٹیشن اس راہ کا جو ہم ذکر کریں گے، 8واں سٹیشن، یہ بھی بڑا عجیب سٹیشن ہے جو اس راہ سلوک میں اس پر چلنے والے سالکوں کو میسر آتا ہے۔ اس سٹیشن کو کہتے ہیں الرغبہ، رغبت اور اشتیاق، رغبت اور اشتیاق، یہ 8واں سٹیشن ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ موٹر وے لاہور سے اسلام آباد جا رہی ہو تو اب اسلام آباد انٹر ہوتے ہوئے جو لاسٹ ٹول پلازا آتا ہے، تو یوں سمجھیں اس راہ کے مسافروں کے اس درجے میں یہ وہ آخری قدم ہے جو آگے پھر سفر طے کروا دیتا ہے۔ وہ رغبت اور اشتیاق ہے، یعنی ان تمام مراحل سے گزرتے گزرتے پھر دل میں وہ رغبت اور اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، اور ہمیں شوق اور رغبت اور خوف و خشیت کی کیفیتوں کے ساتھ پکارا کرتے تھے۔ یعنی وہ لوگ ہمیں شوق اور رغبت اور خوف اور خشیت کی کیفیتوں کے ساتھ پکارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کیفیت میں یہ اب کیا ہے، یہ رغبت اور اشتیاق کی حالت یہ امید اور رجا کی حالت سے افضل ہے، کیونکہ جو رجا اور امید ہے وہ کیا ہے؟ امید ایک ایسی خواہش ہے جو خواہش تو ہوتی ہے لیکن اس خواہش کے مل جانے کی تصدیق نہیں ہوتی۔ امید ہے، امید پوری بھی ہو سکتی ہے اور نہیں پوری بھی ہو سکتی، اور امید کے لیے راہ کا تعین ہو چکا ہے یہ بھی ضروری نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص دور بیٹھا ہے، وہ امید رکھتا ہے کہ کبھی وہ حضور شیخ الاسلام سے ملاقات کرے گا، اب وقت کا تعین بھی نہیں ہے، بہت زیادہ تڑپ بھی نہیں ہے اور پتہ بھی نہیں ہے۔ تڑپ ہو تو بندہ راستہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے نا کہ ملنے کا ذریعہ کیا ہے، کب کہاں مل سکتا ہوں، وہ ہوتے کہاں ہیں۔ اگر تڑپ نہیں ہے تو اس نے تلاش نہیں کی، بس ایک امید سی دل میں رکھتا ہے کہ کبھی خطاب سنا، شخصیت پسند آ گئی تو بس ایک امید سی ہے کہ کبھی ملوں گا ان کو۔ تو اس لیے امید کی کیفیت میں کنفرمیٹی نہیں ہوتی، ویریفیکیشن نہیں ہوتی۔ اشتیاق اور رغبت افضل اس لیے ہے کہ اشتیاق اور رغبت میں کنفرمیٹی ہے، اشتیاق اور رغبت میں راستے کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، یعنی کہ جب اللہ پاک کسی کو کسی بھی شے کے حصول کا اشتیاق دے دے، اس کے اندر رغبت داخل کر دے، تو وہ رغبت اس کے لیے یقین دہانی بن جاتی ہے، اس کے لیے جنون اس کا
یقین دہانی بن جاتی ہے، وہ کیفیت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ نہ صرف راستے کی تلاش کرے بلکہ پتہ کرے اس کا محبوب رہتا کہاں ہے، اس سے ملنے کا ذریعہ کیا ہے، وہ کب کب کہاں ملتا ہے۔ وہ اشتیاق اس سے یہ ساری انفارمیشن گیدر کرواتا ہے، یہ رغبت اس سے یہ سارے کام کرواتی ہے۔ تو رغبت اور اشتیاق میں راستے کی کنفرمیٹری بھی ہے اور کافی حد تک کام ہو جانے کی امید بھی پختہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس درجے پر رغبت اور اشتیاق جب نصیب ہو جاتا ہے، یعنی محبت نصیب ہو جاتی ہے، تو وہ امید سے افضل قرار پاتی ہے۔ اور پھر اس کا پہلا درجہ کیا ہے؟ اس کا پہلا درجہ اہل علم کو نصیب ہوتا ہے۔ رغبت و اشتیاق کا پہلا درجہ اہل علم کو نصیب ہوتا ہے، وہ اہل علم کو عین الیقین عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ جب وہ رغبت و اشتیاق کی منزل پر ہوں تو اس منزل پر بیٹھے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، اہل اللہ کی کتب کا مطالعہ کریں، اہل اللہ کا کلام سنیں، تو جو وہ کلام سنتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، تو رغبت اور اشتیاق کا صدقہ ہوتا ہے کہ ان کو واضحیت نصیب ہو جاتی ہے، ان کو راستے کی کلیرٹی نصیب ہو جاتی ہے، ان کو پختگی نصیب ہو جاتی ہے، اور یکدم ان کے اندر جو وہ سن رہے ہوتے ہیں اس کے متعلق ایمان نصیب ہو جاتا ہے اور یقین کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہلے درجے کا اشتیاق اور رغبت اہل علم کو نصیب ہوتی ہے، جو ان کو ان کے سفر میں پختہ کر دیتی ہے اور اہل علم کے سفر کو واضح کر دیتی ہے، اور وہ وقت ان کا ضائع نہیں ہوتا اشتیاق اور رغبت کے نتیجے میں۔ یہ پھر اشتیاق اور رغبت انہیں اور علم حاصل کرنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ پھر دوسرا درجہ اہل محبت کا ہوتا ہے، بات ختم کر رہا ہوں۔ دوسرا درجہ اہل محبت کا ہوتا ہے، اور اس دوسرے درجے کا اشتیاق جب انہیں نصیب ہوتا ہے تو ان کو ایک ایسا جنون مل جاتا ہے۔ تو یہ اہل محبت کا اشتیاق ہوتا ہے، اہل محبت کی رغبت ہوتی ہے اس درجے پر کہ انہیں ایک ایسا جنون مل جاتا ہے کہ جنون انہیں تھکنے نہیں دیتا۔ وہ بھاگے دوڑے پھرتے ہیں لیکن تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ اور ان کے بارے میں فرماتے ہیں اہل اللہ اور صوفیاء کہ وہ جنون، وہ اپنے جسم کی تمام تر توانائیاں اس راہ پر خرچ کر دیتے ہیں اور کوئی انرجی بھی باقی نہیں اپنے جسم میں رہنے دیتے۔ یہ اشتیاق اور رغبت ان سے کرواتی ہے، یہ جنون ان کے اندر انجیکٹ اشتیاق اور رغبت کر دیتا ہے، ان کے ایک لگن لگ جاتی ہے مولا سے ملاقات کی، ایک اشتیاق ہو جاتا ہے اللہ پاک اپنے مالک اور خالق حقیقی سے ملنے کا۔ تو یہ اللہ پاک دوسرے درجے کا وہ اشتیاق اور رغبت عطا فرما دیتا ہے بندوں کو، اور پھر حصول مقصد کے سوا ان کے پاس کوئی خواہش ہی باقی نہیں بچتی۔ دوسرے درجے اہل محبت کے ہاں حصول مقصد کے علاوہ کوئی خواہش اور باقی نہیں بچتی، یعنی انہیں مقصد کا جنون ہو جاتا ہے۔ وہ صبح و شام 20 گھنٹے بھی کام کر کے تھکتے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں مقصد حیات اور کوئی سمجھ ہی نہیں آتا، وہ یوں مگن ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آخری درجہ، جب یہ تیسرا درجہ اشتیاق اور رغبت کا اپنی انتہا پر پہنچتا ہے تو اس درجے پر فائز لوگ اہل مشاہدہ ہو جاتے ہیں، اس درجے پر فائز لوگ اہل مکاشفہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس درجے پر فائز لوگ الٹیمیٹلی اللہ رب العزت کی راہ کا اور منزل کا پتہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ حضور الہی میں گم ہو جاتے ہیں، اس انتہا پہ فنا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح انہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کا اشتیاق اور رغبت ہو جاتی ہے کہ ان کے سینے میں ایک آگ سی جلی رہتی ہے، ایک تڑپ سی رہتی ہے، ایک جنون رہتا ہے جو انہیں سونے دیتا ہے، نہ جاگنے دیتا ہے، بس اس راہ میں مگن رکھتا ہے، اللہ کے حضور گم رکھتا ہے، ان خیالات ان تصورات میں رہتے ہیں، اور پھر ان کی جو سوچیں ہیں وہ ہر جگہ سے کٹ کر یکسو ہو جاتی ہے۔ وہ پھر 4-5 نیکی کے کام نہیں سوچتے بیک وقت، بس وہ ایک ہی بات سوچتے ہیں، ہر لمحہ ان کے وہم و گمان پر، ان کے ذہن و خیال پر اللہ رب العزت کی ذات ہی جلوہ گر رہتی ہے، ان کے دل کی تختی پر ایک نام ہی رقم رہتا ہے، بس وہ اسی خیال میں اور اسی دھیان میں زندگی صرف کر دیتے ہیں۔ حاضرین گرامی،
یہ راہ سلوک کی سفر پر وہ منزلیں ہیں، وہ ناکے ہیں، وہ چیک پوائنٹس ہیں جس میں سے ہر سالک کو گزرنا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کتنی جلدی اپنا سفر طے کرتے ہیں اور ان منازل اور ان ناکوں سے گزر کے آگے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، انسان کی کامیابی انہی راستوں میں مضمر ہے، باقی ہر راستہ تاریک ہے، راہ سلوک ہی واحد راستہ ہے جسے خدا نے روشن کیا۔ راہ سلوک ہی واحد راستہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات اور توجہات سے چمک دمک رہا ہے۔ اس راہ کا مسافر بننا ہے، اور اسی راہ کا مسافر بننے کے لیے ہم اعتکاف میں حاضر ہوئے۔ یہ ارادہ پختہ کرنا ہے کہ ہم نے جانے سے پہلے عازم سفر ہو جانا ہے، اور پھر اس راہ پر یوں گامزن ہونا ہے کہ منزل کا پتہ لے کے ہی پیچھے ہٹنا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔